وہ ایک ذاتی بات ہے. میں نے کہا یہ قصہ نہیں ہے. وہ بار بار کہیں گے بات تو سنو, اتنا اہم مسئلہ ہے تمہارا, تمہیں پریشانی نہیں. میں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں. میں نے کہا وہ خیر بات کر, میں نے کہا اچھا بات کر ہی لیں. جب وہ بات کر, میں نے کہا حضور میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا پیر پگاڑا کی فنکشنل لیگ کا اور نون لیگ کا اتحاد کب ہو رہا ہے؟ اچھا. انہوں نے اس پہ کہہ لگایا. انہوں نے کہا ہارون صاحب اتنی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے, اتنی دفعہ. وہ ہمیں جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں. یہ فکرہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں, وہ ہم جانتے ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں. تو ہم ان پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور مجھ سے زیادہ پیر پگاڑا اس پہ مائل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا چھاپنے والوں نے تو یہ خبر بھی چھاپ دی کہ میری ملاقات ہوئی ہے مریم سے. یعنی ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ صرف افواہ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. 100% افواہ ہے. اچھا ویسے مریم صاحبہ سے ہوئی ملاقات؟ نہیں ہوئی نا. آپ نے شاید باتوں میں کچھ نکلوا لیا ہو. نہیں بالکل ملاقات نہیں ہوئی قطعاً. میں تو بہت دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگی. کاف لیگ کی جس چودھری شجاعت صاحب کو میں جانتا ہوں, جن چودھری پرویز الہی کو میں جانتا ہوں, ان کی مسلم لیگ سے اتحاد نہیں ہو سکتا, نون لیگ سے اتحاد نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں نا ان کی جگہ کہاں ہے, جگہ کہاں ہے ان کی. اچھا اتحاد ہو جائے تو کوئی نئی جماعت فرض کیجئے, نئی جماعت کو چھوڑیں, فرض کیجئے نون لیگ کو اقتدار مل جاتا, فرض کیجئے, ایک مفروضہ ہے نا, ویسے کہتے ہیں سیاست میں مفروضوں پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو نواز شریف صاف کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم ہوں گی مریم. اچھا, مریم نواز, ٹھیک ہے. اور باپ بیٹا آپس میں فیصلہ کر لیں وزیر اعلیٰ کون ہوگا, حمزہ ہوگا یا شہباز ہوگا. یہ بالکل نواز شریف کی کلیئر پوزیشن. مریم قبول ہوگی کس کو؟ عوام کو. وہ تو ایک الگ بحث ہے نا, قبول ہوگی. یعنی اگر ان کا منصوبہ پروان چڑھتا ہے تو وہ انہوں نے کہا باپ بیٹا آپس میں فیصلہ کر لو. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ووٹ ان کے نہیں ہیں, ووٹ کس کے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب کے. اس لیے فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے تو اس میں چودھری کہاں کھپیں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے. یہ جو کباب میں ہڈی ہے نا وہ ہیں چودھری. چودھریوں کے اتنے ووٹ نہیں ہیں جتنے نواز شریف صاحب کے ہیں ہارون صاحب. نون لیگ زیادہ ہے. اگر ان کا الائنس ہو تو چودھریوں کو ملے گا کیا؟ ابھی کیا مل رہا ہے چودھریوں کو؟ سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, حکومت ان کے بل پہ کھڑی ہے پنجاب کی, جب چاہتے ہیں آنکھیں دکھاتے ہیں. ناچاکی بھی تو رہتی ہے. ہاں تو ناچاکی ان کا کیا نقصان ہوتا ہے اس ناچاکی میں؟ تو عمران خان کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں, عمران خان تو زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ کیا لیگیں متحد ہوں گی اور بزدار. اچھا آپ سن لیں بزدار کی, وہ کلیئر ان کا سٹینڈ ہے کہ ہم بزدار صاحب کے ساتھ ہیں. میں تو کل صبح سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں, بلکہ پرسوں رات سے. میں نے پوچھا متبادل امیدوار کون ہے؟ متبادل امیدوار میں نام نہیں لوں گا, ایک صاحب کا نام لیا میں نے کہا ان کا تو جہانگیر ترین سے مراسم ہے, ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اور اب مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ اس میں تفصیل میں نہ جائیں. عثمان بزدار صاحب کی روحانی حمایت انٹیکٹ ہے. اچھا چلے میں اس کی تو عثمان بزدار کہاں جا رہے؟ میرے خیال میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کمپین ہے یہ نون لیگ کی کمپین ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نون لیگ کے کہنے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا وہیں پھیلا رہے ہیں یا کوئی گروپ سے کہیں تو چنگاری ہے ہارون صاحب. نہیں دیکھیں نا, بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کوئی پلانٹ کر دیتا ہے اور وہ بھی بعض اوقات اس کی بھی نیت خراب نہیں ہوتی. مثلاً یہ ٹائیگرز کی شرٹس کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی اور موقع مل گیا فدائی نے عمران خان کو کہ انہوں نے وہ جناب شور مچایا کہ دیکھو کوئی شرٹ نہیں چھپ رہی اور کوئی ایسی بات نہیں بھی آئی. پھر آپ نے بھی اس چیز کو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی غلط فہمی بھی ہوتی ہے, اندازے کی تجزیے کی غلطی بھی ہوتی ہے نا, ان کو نیت ٹھیک بھی ہو. سینئر جرنلسٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, کوئی ان ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ نہیں ہے. اور ایک ولنگنس ٹو بلیو ایک چیز ہے, بعض چیزوں پہ ہمارا دل چاہتا ہے یقین کر لیں, دلائل چاہے کمزور ہی ہوں. او بھائی عثمان بزدار کا متبادل کون ہے؟
اور یہ کیا حالات سازگار ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا جائے؟ وہ تو دیکھیں نا پورا بندوبست کرنا پڑے گا چودھریوں کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگا نا۔ 12 ووٹ چودھری پرویز الہی نے نون لیگ کے لیے تھے، ٹھیک ہے، جو وزیر اعلیٰ کو جتنے ووٹ ملے اس سے 12 ووٹ زیادہ لیے تھے جی۔ تو اگر عثمان بزدار صاحب کو ریپلیس کرنا ہے تو بات کس سے کرنی ہوگی؟ چودھریوں سے۔ لیکن نون لیگ کے اندر جو فارورڈ بلاک کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ہارون صاحب، وہ کاف لیگ کو سائیڈ لائن، اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں وہ لوگ، تو کاف لیگ کی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے پنجاب کے اندر۔ اگر وہ شامل ہو جائیں، اس کے لیے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی کی کوئی موت نہ ہوتی کبھی تو ہماری اپنی ذاتی فوج ہوتی ایک۔ چلے وہ تو بھائی یہ تو مفروضہ ہے نا، اگر ہو جائیں شامل، اگر ہو جائیں شامل۔ کچھ اطلاعات بھی ہیں ہارون صاحب آ رہی ہیں کہ کہاں پہ ملاقاتیں شامل ہوتے تو نہیں نا۔ دیکھیں نا، ڈی سٹیبلائز نون لیگ کیوں رکھتی ہے؟ تاجروں میں اس کی لابی بہت طاقتور ہے۔ کتنی امپورٹ تھی جب نون لیگ تھی؟ $60 بلین کی امپورٹ تھی۔ تو تاجر وہ مال خریدتے تھے، $60 بلین کا مال آتا تھا اور وہ بکتا تھا، تو اس سے کوئی $10-15 بلین تاجر کماتے ہوں گے، یا شاید اس سے کچھ زیادہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عمران خان صاحب بھی تو تاجروں کو وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ اب یہ عمران خان صاحب کے دور میں تو اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کھانے کے لیے چائے کے ساتھ بسکٹ مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اور میڈیا پہ کیسا ہن برس رہا تھا۔ سب سے بڑی اشتہاری کمپنی کون تھی؟ حکومت پنجاب۔ اب کیا ملتا ہے اخباروں کو، ٹیلی ویژن کو، چینلز کو؟ لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے ہارون صاحب۔ الگ نہیں، ایسے تعلق ہے اس کا۔ آپ تاجروں کی اگر بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے لیے بڑے پیکیجز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کرونا نے ہماری معیشت کو ڈبو دیا، تاجروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ہماری معیشت گر گئی۔ عمران خان کو کرونا ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، کرونا ایک الگ ایشو۔ تاجروں کو نون لیگ سازگار ہے، میڈیا کو نون لیگ سازگار ہے۔ تاجر ایک کمپین چلا رہے ہیں، ہارن بجاؤ حکومت جگاؤ۔ حکومت کو کس لیے جگاؤ؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ ہر سال لون جو ہے، اگر یہ فرض کیجئے $10 بلین لیتے ہیں تو نواز شریف ہوگا تو $20 بلین لیں گے۔ اگر امپورٹ ہوتی ہے 30 بلین کی تو تب ہوگی $60 بلین کی۔ تو فائدہ تاجروں کا کس میں ہے، میڈیا کے کس میں ہے؟ تو یہ سب کو سوٹ۔ عوام تو پنجاب کی کب سے ہارن بجا رہی ہے، وزیر اعلیٰ تو نہیں تبدیل ہو رہا۔ ایک پرفارمر کی ضرورت ہے نا۔ سارے ایشوز کو گڑبڑ تو نہ کریں۔ نہیں، آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، آپ نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بھی بات کی۔ وزیر اعلیٰ پہ اتنی دفعہ ہم رائے دے چکے ہیں کہ بچے کو یاد ہے۔ اب تو رائے کی بات نہیں ہے ہارون صاحب، اب تو باقاعدہ خبر۔ کسی چیز پہ بھی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ بڑے تحمل سے ہی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب۔ اب میں کیا چیخوں؟ چیخنے کا فائدہ کیا ہے؟ چینی مہنگی ہو گئی، حکومت کی ریٹ نہیں۔ دیکھیے، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا چینی مہنگی ہونے سے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو چینی کو چھوتا تک نہیں ہوں، حالانکہ مجھے شوگر نہیں ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام کا درد ہی محسوس کر لیں۔ عوام کا درد محسوس کرتا ہوں تو اتنی فریاد کرتا ہوں۔ ہر حکومت مجھ سے ناراض رہتی ہے، ہر حکومت مجھ سے کیوں ناراض رہتی ہے؟ عوام کی بات کرتا تو اور کس لیے؟ اور میں نے کیا کسی وزیر اعظم کی اس عوام میں مجھے بھی شامل کر لیں، اس کی کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے؟ ہارون صاحب اس عوام میں مجھے بھی شامل کر لیں، مجھے بھی بڑی تکلیف ہے۔ نہیں تو اس کا مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ سارے عوامل واضح ہیں۔ آپ کا دوست عمران خان سن رہا ہوگا نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اچھا، یہ عمران خان میں جتنے غلط فیصلے اس نے کیے وہ میری چوک کے، وہ کبھی میرا دوست تھا، اس لیے جو بھی غلط فیصلہ ہوگا اس کا میں ذمہ دار۔ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اناؤنس کیا تو میں نے کہہ دیا۔ ایک منٹ، اس کی عمر تھی 42 سال جب میری اس کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر کتنے سال دوستی رہی؟ 13 سال ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، بالکل ڈریگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کہہ رہے 42 سال جب میری دوستی ہوئی، 42 سال اس کی عمر تھی جب میری اس کی ملاقات ہوئی۔ پھر کتنے سال رہی؟ اور بات تو سنیں، 13 سال کی عمر میں یا زیادہ 14 سال کی عمر میں شخصیت مکمل ہو چکتی ہے۔ اور میں نے دھرنے کی مخالفت کی ڈٹ کے، وہ سارا کفارہ ادا کیا، اور ہر پروگرام میں یہ قصہ آپ لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے جو بھی غلط کیا وہ میری وجہ سے کیا۔ میں تو کہہ رہی ہوں ہارون صاحب، جو اس نے اچھا کیا وہ کسی اور کی وجہ سے کیا۔ ہارون صاحب صحبت کا اثر ہوتا ہے، میں سمجھ رہی ہوں شاید خان صاحب نے آپ کی صحبت کا کچھ اثر لے لیا ہو۔ میری صحبت کا؟ آپ کے دوست تھے اس لیے میری صحبت کا اثر؟ اٹھتے بیٹھتے تھے آپ لوگ؟ وہ میری صحبت کا اثر اگر کوئی تھا
جب عامر کیانی پہنچ گئے جیسے لوگ اس کے ارد گرد ہوں، اور سینکڑوں عامر کیانی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ زلفی بخاری بھی ہیں، اور فیاض حسن چوہان ہیں، اور کیا کیا عالی قدر شخصیت ہے۔ چینی پہ بات کر لیتے ہیں۔ چینی کا مجھے کچھ پتہ نہیں، چینی مہنگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، حکومت کا فرض ہے کہ بھائی اس نے تو بڑا اعلان کیا تھا کہ وہ نکلوائیں گے ذخیروں سے، تو اتنی ہمارے پاس اہم خبریں، چینی پہ وقت ضائع نہ کریں۔ یہ اہم خبر نہیں ہے ہارون صاحب؟ بھائی اس کو کیا لے کے بیٹھے ٹھیک ہے، آپ ہر خبر پہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کل 40 منٹ ہوتے ہیں۔ ہارون صاحب آپ ہر خبر پہ کہہ دیتے ہیں اہم خبر نہیں ہے۔ اچھا کے الیکٹو کی پھر بات کر لیں، وہ تو اہم خبر ہے۔ کراچی کے لوگوں کا درد، 2 بوندیں برسی ہیں وہاں پہ، برے حالات ہو گئے، بہت اہم۔ 2 کروڑ آدمی عذاب بھگت رہے ہیں کہ الیکٹرک پہ کسی حکومت نے معاہدے پہ عمل نہیں کرایا۔ دیکھیے ان پہ الزام ہے کہ تانبے کی تاریں بیچ ڈالی انہوں نے اتار کے، اور سستی تاریں لگا دی جس سے جو لائن لاسز بڑھ گئے۔ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، اب کہہ رہے ہیں 70 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے، انہوں نے نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے 3600 میگا واٹ کی ضرورت ہے۔ اب مرکزی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انہیں دے، کچھ یہاں سے بجلی بھی دے، پنجاب سے جائے گی، اور جہاز بھی آ لگا ساحل پہ تیل کا، اور گیس بھی دینے کے لیے تیار ہے، ہر چیز۔ وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی صحیح معنوں میں احتجاج بھی نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا لے دے کے، اور تو کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا۔ اور ہماری سیاست کے گنڈاسا بردار سلطان راہی اب میدان میں ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان پیسے لیتا ہے۔ ویسے آپ کس کی طرف اشارہ اب راج گروپ